حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو رافع یہودی تھا، یہ گستاخ تھا، نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتا تھا. تو ان صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو قتل کر کے آ جاؤ. ظاہر ہے گستاخ کا ایک ہی علاج، اس کو قتل کیا جائے گا. جو نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرے گا تو ظاہر ہے اس کی تو گردن جدا کی جائے گی. اللہ کے نبی نے یہی سبق ہمیں سکھایا ہے، اللہ کے نبی کا عمل بھی یہی ہے. تو ان صحابی کو کہا کہ جاؤ ابو رافع کو قتل کر کے آؤ. اب یہ رات کو موقع تلاش کرتے ہیں، جاتے ہیں گھر کے اندر، تلوار ان کے ہاتھ کے اندر ہے اور اس کے سینے کے اندر اس کو ایسا دبوچا کہ وہ تلوار یہاں سے داخل ہو کے کمر کی جانب سے باہر نکلی. پھر جب وہاں سے نکلے تو نیچے اترنے لگے، وہاں سیڑھیاں تھی آگے، اترنے لگے تو سمجھ نہیں آئی، اندھیرا تھا تو پاؤں پھسل گیا تو وہاں نیچے گر گئے. تو ان صحابی کی جو تھی ان کی یہ پنڈلی تھی وہ زخمی ہو گئی، وہ ٹوٹ گئی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب لنگڑاتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہاں اس کو میں مردار کر آیا ہوں، قبر کے حوالے کر آیا ہوں، جہنم کے حوالے اس کو میں کر آیا ہوں. کہا کہ خیریت ہے، چلنے میں لنگڑا پن کیوں ہے؟ کہا آتے ہوئے وہاں گر گیا تھا. نبی علیہ السلام نے اس صحابی کی ٹانگ کو اپنے قریب کیا اور اپنا لعاب نکال کے اس ٹانگ کے اوپر لگایا تو موت تک کبھی اس ٹانگ کے اندر دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی. کہ میرے اور آپ کے نبی کی برکت. آج بھی جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے گا وہ کوئٹہ کے اندر غالباً تھا، جس نے نبی علیہ السلام وہ کوئٹہ کے اندر جس نے گستاخی کی اور اس کو مارنے والا وہ مجاہد، اللہ رب العزت اس کو تو قیامت کے جو انعامات دیں گے. اللہ کے نبی کتنے خوش ہوں گے کہ نبی کی گستاخی کرنے والے کے سر کو اس نے جدا کیا ہے، اس کو اس نے قتل کیا ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، جو بھی نبی علیہ السلام کے خلاف زبان سے بکواس نکالے گا اس کے سر کو جدا کیا جائے گا. تو میرے اور آپ کے نبی کی برکات ہیں، ایسی برکات ہیں. یہی ہجرت کا سفر ہے. غار ثور میں 3 دن رہنے کے بعد میرے اور آپ کے نبی نے مدینے کی طرف ہجرت کی. اب مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ظاہر مشرکین پیچھے لگے ہیں. جو عام راستہ ہے جانے کا اس راستے کو چھوڑ دیا. کہا کہ جو بیابان راستہ ہے جہاں سے آمد و رفت نہیں ہوتی اس راستے سے جائیں گے. ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق کے غلام ہیں حضرت عامر، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. چلتے چلتے راستے کے اندر ام معبد کی جھونپڑی آتی ہے، وہ خیمہ آتا ہے. ام معبد وہ عورت تھی کہ اسلام لانے سے پہلے اس کا چرچا نہیں تھا، وہ کوئی مشہور عورت نہیں تھی، اس کا خیمہ کوئی مشہور خیمہ نہیں تھا. لیکن جب اللہ کے نبی پہ اسلام لے کر آئی، وہ چند لمحات ایسے گزرے تھے، وہ چند گھڑیاں ایسی گزری تھی جس نے ان کو اتنا مشہور کیا کہ احادیث کے ورق، احادیث کی کتابوں کے اندر ان کے چرچے آتے ہیں. بڑا محبت بڑا واقعہ ہے ام معبد کا. اللہ کے نبی چلتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، حضرت عامر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. راستے کے اندر ایک شخص آتا ہے، ابو بکر صدیق کو تو جانتا تھا، وہ تو بڑے تاجر رہے ہوئے تھے، بڑے تاجر گزرے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق مشہور شخصیت تھی. کہا خیریت ہے؟ کہاں جانے کا ارادے؟ کا سفر پہ جا رہا ہوں. کہا آپ تو تجارت کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ تو بڑے تاجر ہیں، آپ کے سفر ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ شخص کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی اللہ کے نبی کو جانتا نہیں تھا. اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق کی زبان سے وہ جملہ نکلا کہ جھوٹ بھی نہ ہو جائے، نبی کا راز بھی راز رہ جائے. جھوٹ بھی نہ ہو اور نبی کا راز راز بھی رہ جائے، ظاہر کسی کو بتانا نہیں. کہا یہ تو وہ ہے کہ جو مجھے راستہ دکھانے والا ہے، یہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھلانے والا ہے. اس وقت لوگ اپنے ساتھ جب سفر پہ جاتے تو کوئی نہ کوئی ایسے رہنما لے کے جاتے جو راستہ دکھاتا. مشکلات ہوتی آج کل بھی جس طرح ہوتے ہیں جو گھومنے کے لیے آتے ہیں یہاں مانسرا کے اندر یہ جس جگہ، تو یہاں باقاعدہ دفتر مون کو لے کے کوئی نرا، کوئی کغان، کوئی کس طرح وہ پہاڑوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ساتھ ریبر لے کے جاتے ہیں. تو ایسے اس دور کے اندر بھی ہوا کرتا تھا. تو اب وہ سمجھا کہ یہ شاید مدینے کا راستہ دکھا رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کی مدینے کی راستہ تو مراد نہیں تھا. ابو بکر صدیق نے مراد لی تو مجھے جنت کا راستہ دکھانے والا ہے. یہ تو وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے راستے دکھانے والا ہے، دنیا میں کامیابی اور آخرت کے اندر کامیابی کے راستے دکھانے والے ہیں. پھر چلتے چلتے راستے کے اندر ایک خیمہ نظر آتا ہے. وہاں جا کے کہتے ہیں کچھ کھانے کو ملے گا. ام معبد کا خیمہ ہے. ایک عورت نکلتی ہے، نام اس کا عاتقہ ہے، والد کا نام خالد ہے، لقب اس کا ام معبد ہے. تو وہ عورت نکلتی ہے. کہا کہ جو بکریاں ہیں وہ ساری کی ساری چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں. تو کہا کہ یہ جو سامنے بکری ہے اگر اس کا دودھ ہمیں مل جائے، عرب کی مشہور مہمان نوازی بکریوں کے دودھ سے کی جاتی تھی. کہا کہ اگر اس کا دودھ مل جائے تو ام معبد معذرت کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ یہ تو وہ بکری ہے کہ جو چلنے کے قابل بھی نہیں ہے،
یہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس کو بکریوں کے ساتھ بیچتے ہی نہیں ہے۔ دودھ اس کے اندر کہاں ہے؟ کہا آپ اجازت دے دیں، دودھ میرا رب دینے والا ہے، آپ اجازت تو دے دیں۔ کہا اجازت ہے، کہا برتن لے کر آؤ۔ اندر سے برتن آتا ہے، نبی علیہ السلام اس بکری کے پاس جاتے ہیں، اس کے تھنوں کو ہاتھ میں لے کے کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، اور ہاتھ جیسے تھنوں کو دباتے ہیں تو وہ دودھ دینا شروع ہو جاتی ہے۔ معبد اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی بکری کو دیکھتی ہے کہ یہ بکری کہ جو چلنے کے قابل نہیں، آج دودھ دے رہی ہے، تو بڑی حیران ہے، بڑی پریشان ہے، ہوا کیا؟ اب وہ دودھ ہوا، ابو بکر صدیق نے بھی پیا، عامر نے بھی پیا، نبی علیہ السلام نے بھی پیا، معبد کو بھی دیا۔ گھر کے اندر جتنے برتن تھے سارے کے سارے برتن بھی بھر دیے، جانے لگے۔ کہا کہ جب شوہر آ جائے، نبی علیہ السلام کا موقع تلاش کرتے تھے، اس کو دعوت بھی تھے دی۔ جب شوہر آئے، کہا کہ خیریت دودھ کہاں سے آیا؟ کہا اس بکری سے۔ کہا یہ بکری تو دودھ دینے والی ہے نہیں۔ کہا میں بھی حیران ہوں، لیکن آج ایک عجیب قافلہ آیا ہے، 2-3 آدمیوں پہ مشتمل ایک جماعت آئی ہے، کچھ لوگ آئے ہیں، چند لوگ یہاں پہ آئے ہیں، لیکن ان جیسے آج تک نہیں دیکھی۔ یہاں سے تو بڑے بڑے قافلے گزرے ہیں، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں کی، ضیافتیں کرتے رہے، ان کے اکرام کرتے رہے، لیکن آج جو قافلہ آیا ہے اس نے تو حیران کر دیا۔ ایسے وہ نبی تھے کہ میں چہرے کو دیکھتی تو دیکھتی رہ گئی، کیا اس کی آنکھیں تھی، کیا اس کا چہرہ تھا، کیا بولنے کا انداز تھا، کیا اس کی گفتار تھی، کیا اس کی چال تھی، ہر اعتبار سے وہ نرالا تھا۔ چند منٹوں کی اللہ کے نبی کی رفاقت اختیار کر کے وہ عورت اتنی حیران ہوگی، اور کتابوں کے اندر ایسا اس نے حلیہ بیان کیا اللہ کے نبی کا کہ مفسرین اور محدثین یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اس جیسا حلیہ کسی نے نہیں بیان کیا جو معبد نے بیان کیے ہیں۔ سیرت کی کتابوں کے اندر اہل سیر لکھتے ہیں کہ معبد نے اللہ کے نبی کے ایسا حلیہ چند منٹوں کے اندر اللہ کے نبی کا اس نے ایسا نقشہ کاپی کیا، ایسا نقشہ کھینچا کہ ایسی اس کی آنکھیں ہیں، ایسے اس کے دانت ہیں، یوں اس کا بات کرنے کا طریقہ ہے، ایسے اس کے اخلاق ہیں۔ تو جب خامد آیا، خامد نے کہا لگتے ہیں وہ جو نبی آخر زمانے والے یہ وہی ہیں، یہ وہی نبی ہیں۔ تلاش کرتے کرتے بعض اہل سیر لکھتے ہیں کہ راستے میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور بعض یہ بات نقل کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر پہنچ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، وہاں کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میرے اور آپ کے نبی برکت لے کے آئے، رحمت بن کے آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ان کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔